अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, इस वक्त आप इस्लामिक टीवी प्रोग्राम लाइट ऑफ इस्लाम लाइव ह्यूस्टन से पेश किया जा रहा है। आप सब जानते हैं 12 से लेकर 1 बजे जो ह्यूस्टन सेंट्रल टाइम है, एक ऐसा प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं जो दिलों को सुकून और जहन को इत्मीनान पहुंचाता है। ये क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का प्रोग्राम है, ये हम सब के पालनहार का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम तमाम अल्लाह के बंदों के लिए पेश किया जाता है। अल्लाह का मैसेज अल्लाह के बंदों के लिए लेकर हर इतवार को हम यहाँ मौजूद होते हैं। डिफरेंट स्कॉलर के ज़रिए, डिफरेंट उलमा इकराम के ज़रिए हम ये प्रोग्राम पेश करते हैं। आज भी हमने जनाब मुफ्ती साहब को दावत दी है, स्टूडियो में मौजूद है जनाब मोहम्मद सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पूरा नाम आप ले नहीं सका, बस मोहम्मद सज्जाद हुसैन खादरी साहब माशाल्लाह शिकागो से तशरीफ़ लाए हैं। आपको वेलकम करते हैं शुक्रिया, स्टूडियो में। जज़ाकल्लाह जी जज़ाकल्लाह। जी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। बेशक क्या आप सिर्फ इंसानियत के लिए रहमत या चरिंद परिंद और जितनी मखलूक है अल्लाह की उनके लिए भी रहमत आपको बनाया है? तो चंद उस पर ज़रा सा गौर व फिक्र आपके इल्म के ज़रिए बताइए हमारे नाजरीन के लिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मेरे लिए बेहद खुशी की बात है कि आज मैं रास्त तौर पर हमारे इस टीवी वन यूएसए के चैनल लाइट ऑफ इस्लाम के प्रोग्राम में मैं हाज़िर हूँ। आली जनाब अलहाज मकसूद सिद्दीकी साहब की खुसूसी दावत पर मैं दुआ गो हूँ सबसे पहले कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस चैनल के ज़रिए से दीन इस्लाम की रोशनी को पूरी दुनिया में फैलाए। आमीन। और वो लोग जो गुमगश्तगान राह हैं, आज भी सुकून की तलाश में हैं, आज भी अमन की तलाश में हैं, जो इस्लाम से दूर हैं, अल्लाह ताला उनको इस्लाम के दामन में जगह अता फरमाए। आमीन या अल्लाह। ये चैनल एक अपने दौर का मुबल्लिग बन जाए, बहुत बड़ा। बहरहाल मुझे खुशी है कि इसका मैं भी एक हिस्सा बना हुआ हूँ। जी जी। अल्लाह ताला मुझे भी तादम ज़ीस्त दीन इस्लाम की खिदमत बाबरकत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इंसान बनाकर पैदा फरमाया जी और हमारी तारीफ़ अल्लाह ने कुरान करीम में बयान फरमाई। जी लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, जी कि इंसान को हमने एक बेहतरीन सांचे में ढाल करके पैदा फरमाया है। जी और इस इंसान को अल्लाह ताला ने जो इंसान की जिस्मानी ज़िंदगी बनाया, जिस्म, जी इसकी जो ज़रूरियात हैं ज़िंदा रहने के लिए, जो चीज़ ज़रूरी है अल्लाह ने वो हमारे लिए सहलुल हुसूल बना दिया। जी। यानी ईज़ी तरीक़े से हम हमारी ज़रूरियात को हासिल कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान को पैदा करने के बाद इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत थी, जी और किसी सहारे की ज़रूरत थी, और पानी की ज़रूरत थी। जी सहारे के तौर पर अल्लाह ने ज़मीन को पैदा फरमाया, जी वो भी पैरों के नीचे। जी हम उसके ऊपर खड़े होकर करार हासिल कर लेते हैं। जी 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 खाने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत थी, ज़िंदा रहने के लिए, तो अल्लाह ने उस ग़िज़ा को भी कहीं पहाड़ों पे पैदा नहीं फरमाया, कहीं बुलंदियों में आसमानों की नहीं छुपाया, बल्कि ज़मीन के अंदर छुपा दिया। हम काश्त करते हैं अपनी मेहनत के ज़रिए से, बहरहाल अनाज हासिल करते हैं, ग़िज़ा की तकमील हम कर लेते हैं। इसी तरह पानी की ज़रूरत थी हमारे ज़िंदा रहने के लिए, तो पानी भी अल्लाह ने ज़मीन के सोतों में पैदा फरमाया। जी जी। वो भी हम हमारी मेहनत से, कोशिश से, कसब से हासिल कर लेते हैं, बेशक। और जिस्मानी ज़िंदगी की हम तकमील कर लेते हैं ज़रूरत जी की। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो ज़मीन से ज़्यादा ज़रूरी थी, ग़िज़ा से ज़्यादा ज़रूरी थी, और पानी से ज़्यादा ज़रूरत थी, वो चीज़ थी हवा, जिसके बग़ैर हम ज़िंदा रह ही नहीं सकते। जी 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 फिर भी बग़ैर ज़मीन के हम उछल कूद के कहीं किसी तरह रह सकते। जी ग़िज़ा के बग़ैर हम चंद दिन जी सकते, जी पानी के बग़ैर भी हम चंद दिन जी सकते हैं। जी जी लेकिन हवा एक ऐसी चीज़ है कि उसके बग़ैर हम चंद मिनट या चंद सेकंड जी नहीं सकते, ज़िंदा नहीं रह सकते। बेशक बेशक। तो अल्लाह ने हवा को भी कहीं पहाड़ों पर, बुलंदियों पर, आसमानों में या ज़मीन के अंदर नहीं छुपाया, जी बल्कि हमारी नाक के करीब पैदा फरमाया।
بالکل ہمارے ناک کے قریب کر دیا ہو. جب بھی ہم چاہتے ہیں سانس لیتے ہیں ہوا اندر جاتی ہے, بے اور شک. سانس چھوڑتے ہیں ہوا باہر آتی. جی ہر نفسے کے فیرو می رود ممد حیات است, جی وہ چون بیرون میں آمد مفرح ذات است. ہوا کا اندر جانا بھی نعمت ہے اور بالکل پھر باہر آنا بھی نعمت بے ہے. شک. تو اسی طرح انسان کی جسمانی زندگی کے لیے ہوا کی ضرورت تھی, تو اللہ نے ہوا کو ناک کے قریب پیدا فرمایا. بے شک. اور انسان کے ایمانی زندگی کے لیے نبی کی ضرورت تھی, اللہ نے نبی کو مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب پیدا فرما دیا. بے شک. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ نبی کی ذات مومنوں سے جانوں سے زیادہ قریب ہے, مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ نبی کا جو حق ہے مومنوں پر, ان کی اپنی جانوں سے زیادہ ہے. بے یہ بھی شک. ایک ترجمہ ہے. اور یہ بھی ایک ترجمہ ہے کہ نبی کی ذات مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. بے شک. تو ہمارا جو تعلق, جس گفتگو کا آغاز اس چینل کے ابتدا میں اس پروگرام میں شروع ہوا تھا جی جی کہ جی تعلق بالرسالت, نبی سے وابستگی جی اس طرح گہری ہو کہ ہم اپنی جان سے زیادہ, دنیا و مافیہا سے زیادہ جی ان کو عزیز سمجھیں, تبھی جا کے ہماری ایمان کی تکمیل ہوگی. بے شک. جیسا حضور پاک نے خود ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, بخاری کی حدیث میں ہے جی کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت, اس کے ماں باپ سے, اس کے اولاد سے, ساری کائنات سے, یہاں تک کہ اس کی جان سے زیادہ میں عزیز نہ ہو جاؤں. بے شک. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول صلی ہے, اللہ علیہ اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس انسان کو پیدا کر کے اللہ نے اس انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا, ایک کو ہم جسم کہتے ہیں, دوسرے کو ہم روح کہتے ہیں. جی جسم ہمارا بظاہر نظر آتا ہے مگر روح نظر نہیں آتی, جی اور جو چیز نظر آتی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, اور جو چیز نظر نہیں آتی وہی سب کچھ ہے. بے شک. جیسا ایک جسم ہے, لمبا ہے نظر آتا ہے, پست قد ہے نظر آتا ہے, دبلا ہے نظر آتا ہے, ہاں ایک آدمی نظر آتا ہے, اس کی جسامت نظر آتی ہے, مگر اصل چیز جو اس کے اندر کار فرما ہے وہ روح ہے, وہ روح نظر نہیں آتی. اور جس دن یہ روح جسم سے جدا ہو گئی تو اب یہ جسم اس طرح محفلوں میں سجانے کے لائق نہیں رہتا, بے شک. بلکہ اسے چاروں کندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں اور شہر خاموشاں کے حوالے کر دیتے ہیں. بے شک. انسان جو اس انسان کو جو اتنا پسند کرتا ہے, پیار کرتا ہے, وہ اپنے گھر میں چند لمحے, چند گھنٹے بھی رکھنے کی جو ہے وہ اس قابل کا, نہیں رہتا. ہاں اس کو بس اس کا انتظام کرو اور اس کو لے کے جاؤ, اس کے آخری جو مقام ہے اس تک پہنچا. منو مٹی کے نیچے اسے دفن کر دیا. جی 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 کبھی آپ کسی ایسے انسان کو دیکھیں جسے لوگ چاروں کندھوں پر اٹھا کر لے جا رہے ہوں, جی اور کبھی آپ ان سے پوچھیں کہ اے لے جانے والوں اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ ارے یہ تو ہمارا دوست تھا, یہ تو ہمارا رفیق تھا, یہ تو ہمارا ساتھی تھا, یہ تو ہماری محفلوں کی رونق ہوا کرتا تھا, جی یہ تو ہمارے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹا کیا کرتا تھا, اسے مت لے جاؤ, ہمارے ساتھ رہنے دو, اس کے ساتھ ہم ویسی ہی زندگی کریں گے جیسے پہلے کیا کرتے تھے. تو لوگ عقلی حالت پہ شک کریں گے آپ کی, ایسا کہنے والوں کی, جی کہ بالکل. یہ پاگل تو نہیں ہو گیا ہے. جی کیوں ایک ایسے آدمی کو وہ اپنے ساتھ رکھنے کی بات کر رہا ہے جس کے جسم سے روح نے ساتھ چھوڑ دیا ہے. جی پتہ چلا جب جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے تو وہ جسم گھروں میں, محفلوں میں, مجلسوں میں رکھنے کے قابل نہیں ہوتا, بلکہ اسے منو مٹی کے نیچے لے جا کر دفن کر دیا جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو نظر آتی ہے بظاہر وہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی, جو نظر نہیں آتی اصل چیز وہ روح ہے, وہی سب کچھ ہے. بے شک. تو اس طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا جی وہ بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک کو ہم عمل کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم عقیدہ کہتے ہیں. جی جس طرح جسم میں اور روح میں, جسم نظر آتا ہے مگر جسم کچھ بھی نہیں ہے, روح نظر نہیں آتی, روح ہی سب کچھ ہے, اسی طرح عقیدہ اور عمل میں عمل نظر آتا ہے مگر عمل کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ عقیدہ نہ ہو. عقیدے کے بغیر کوئی بھی عمل کیا جائے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. عقیدہ اہم ہے. جیسا کہ نماز پڑھتا ہے نظر آتا ہے کوئی بندہ, اور عمل نظر آتا ہے, عقیدہ نظر نہیں آتا. جی نماز پڑھتا ہو تو نظر آتا ہے, کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو نظر آتا ہے, کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو نظر آتا ہے, کوئی بندہ حج کرتا ہے تو نظر آتا ہے, کوئی بندہ اگر صدقہ خیرات نفلی اعمال جو بھی اعمال صالحہ کرتا ہے تو نظر آتا ہے. بے شک. اور عقیدہ کیا ہے اللہ کے بارے میں نظر نہیں آتا, بے شک. رسولوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے نظر نہیں آتا, فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے نظر نہیں آتا, مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں کیا عقیدہ ہے نظر نہیں آتا. تو جس طرح جو چیز نظر آتی ہے کچھ بھی نہیں, اور جو چیز نظر نہیں آتی وہی سب کچھ ہے, اسی طرح عقیدہ اور عمل میں عمل نظر آتا ہے مگر عمل کچھ بھی نہیں ہے, عقیدہ نظر نہیں آتا, عقیدہ ہی سب کچھ ہے.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عمل کو ترجیح نہ دیں، عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ہم عقیدے کو اپنا کر دو جو بھی عمل کریں گے، اگر ذرا برابر بھی عمل کریں گے تو اللہ چاہے تو کروڑوں نیکیاں ہمیں عطا فرما سکتا اللہ ہے۔ کی عطا ہے جی، تو جسم کو، ابھی جیسا آپ فرمائے کہ کتنا بھی عزیز کیوں نہ ہو، اس کے جسم کو ہم گھر میں نہیں رکھتے، بے شک، مگر میں ایک بات اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جی یہ جسم اگر ہمارا خراب ہو جائے، ہماری بیوٹیفیکیشن پہ اگر اثر آ جائے، جی ہماری خوبصورتی متاثر ہو جائے، جی ہمارا جسم ڈیمیج ہو جائے، تو ہمارے اس جسم کو، اس ظاہر کو سنوارنے سدھارنے کے لیے ہم مختلف ممالک کا سفر کرتے ہیں، جی جرمن کا، فرانس کا، اٹلی کا، کہاں کہاں ممالک کا، امریکہ کا، برطانیہ کے، ہم مختلف ریاستوں میں گھومتے ہیں، علاج کرواتے ہیں تاکہ ہمارا ظاہر اچھا ہو جائے، ہمارا جسم بہتر ہو جائے، ہماری بیوٹی جو ہے، بیوٹیفیکیشن ہمارا درست ہو جائے، ہماری خوبصورتی نکھار آ جائے اس میں، اس ہم کی ظاہر کو کوشش، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کوشش کہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے جسم کو تندرست رکھیں، اس کی تازگی کے لیے ہم نہ صرف کھانا کھلاتے ہیں بلکہ اس کے لیے وٹامنس کھاتے ہیں، فروٹس جی کھاتے ہیں، جی جوسز بے پیے شک، جاتے ہیں، بہت کچھ کیا جاتا ہے، لیکن ہم روح کی جو ہے پرواہ نہیں پرواہ کرتے ہیں۔ نہیں کرتے۔ تو ایسی گفتگو جاری رہے گی۔ ضرور۔ ریکویسٹ آئی ہے، ایک مشکل بات یہ ہے کہ ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں لیکن وقت کو ہم تھام نہیں سکے، تو وقت جب ہو جاتا ہے تو ہمیں بریک پر جانا ہوتا ہے۔ اس وقت آپ اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ بریک کے بعد پھر گفتگو جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ آپ کا انداز نظامت بھی بڑا پیارا